اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی امر پر، کسی کام پر لوگوں کو لگاتے تھے تو ایک انصار میں سے، ایک مہاجرین میں سے لوگوں کو مقرر کرتے تھے. یعنی ایک امیر انصار میں سے ہوتا تھا کہ ایک امیر مہاجر میں سے ہو سکتا ہے. تو آج بھی ایک کام ہی کرتے ہیں کہ خلافت کے مسئلے پر ایک خلیفہ تو انصار سے ہوگا، ایک مہاجر سے ہوگا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سقیفہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں ایک ایسی ترکیب ہوتی ہے کہ میں آج اتنی عمدہ تقریر کروں گا کہ آج میں انصار مدینہ کو ہلا کے رکھ دوں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا پیر والے دن، اور سقیفہ کا معاملہ پیر والے دن سیکنڈ ہاف میں دوپہر کے وقت نمٹ گیا تھا. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقیفہ بنی سعدہ کی مجلس میں خلیفہ بنا دیا گیا، پہلا خلیفہ راشد بنا دیا گیا، پہلا امیر المومنین مسلمانوں کا بنا دیا گیا. امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا گیا. تو پھر بیعت عامہ کا اعلان ہوا، اور بیعت عامہ کا جب اعلان ہوا تو یہ بیعت عامہ ٹیوزڈے والے دن، منگل والے دن ہوئی. یہ سب محدثین نے، محققین نے، مورخین نے کتاب میں لکھا ہے. اور حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، المستدرک للحاکم حدیث نمبر ہے 4457 4457. اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ. ان کی روشنی میں حضرت عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ کے اور مولا علی کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس علی ابن ابی طالب سے میری جان چھڑوا دیں، اس نے بے ایمانی کی ہے فدق کے معاملے. یعنی جو فدق کی جو ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے، اس معاملے میں اس نے ہمارا حق ہمیں نہیں دیا، تو آپ اس بے ایمان سے میری جان چھڑوا دیں. اب یہ حدیث میں بڑے سخت الفاظ ہیں جو حضرت عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ اور مولا علی کے چچا ہیں، جو حضرت علی کے لیے فرما رہے ہیں.